عشق رمضان 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھنے والے ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں رمضان ٹرانسمیشن عشق رمضان اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد زاہد اتاری۔ یہ ٹرانسمیشن آپ حافظ زاہد اتاری کے آفیشیل یوٹیوب چینل سے اور زاہد اتاری کے آفیشیل فیس بک پیج سے اور قادری رضوی ساؤنڈ کے فیس بک پیج سے لائیو دیکھ رہے ہیں اس ٹرانسمیشن کو۔ ناظرین باتیں بہت ساری ہیں، گفتگو بھی ہوگی، سوالات بھی ہوں گے، آپ کے جوابات بھی ہوں گے، ہم مہمان ثنا خان سے کلام بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے دائیں جانب جو موجود ہیں حضرت علامہ مولانا ذکری المدنی دامت برکاتہم العالیہ، آپ کو پروگرام میں ویلکم کہتا ہوں، اور میری بائیں جانب حافظ محمد حیان اتاری موجود ہیں، ان سے ماشاءاللہ کلام بھی سنیں گے۔ اور سب سے پہلے روزانہ کی طرح ہم پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں گے۔ میں تلاوت کلام پاک سے باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله الله اللہ اللہ کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا، اللہ اللہ اشجار کے پتوں نے پڑھا اللہ
یاسین کے ہو سورہ رحمان، ہو سورہ یاسین کے ہو سورہ رحمان، ہو سورہ یاسین کے ہو سورہ رحمان، ہو سورہ یاسین کے ہو سورہ رحمان۔ قرآن کے لفظوں میں لکھا اللہ اللہ پربت کی کتاروں کی صدا اللہ 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 صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تلاوت کلام پاک کے بعد حمد باری تعالیٰ سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ ناظرین، یہ آپ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں حافظ زاہد اتاری کے یوٹیوب چینل سے اور فیس بک پیج سے اور قادری رضوی ساؤنڈ کے فیس بک پیج سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے، کامنٹس بھی کیجئے، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے، اپنا سوال ہو، کوئی آپ کی رائے ہو تو آپ وہ ضرور دیجئے، انشاءاللہ بن پایا تو کسی اور سلسلے میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے مہمان ثنا خان کی جانب اور ملتان کے بہت خوبصورت آواز میں پڑھنے والے حافظ محمد حیان شہزاد اتاری، ان کی جانب بڑھتے ہیں اور ان سے کلام بھی سنتے ہیں اور ان کے حال احوال بھی لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حیان بھائی آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک، آپ سنائیں کیسے؟ الحمدللہ کرم اللہ پاک کا۔ ماہ رمضان کیسے جا رہا ہے؟ جی الحمدللہ بالکل فٹ جا رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کیا سنانا چاہیں گے آج آپ ہمارے ناظرین کو؟ انشاءاللہ جو ٹائم ہے اس ٹرانسمیشن کا، اس وقت کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ جو مناسب ہوا وہ پڑھوں گا۔ جی بسم اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ
وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد لب پر لیے درود کا تحفہ ادب کے ساتھ لب پر لیے درود کا تحفہ ادب کے ساتھ جائیں گے ہم بھی دیکھنا جائیں گے ہم بھی دیکھنا طیبہ ادب کے ساتھ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی سیدنا علی وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم شاہ امم کے چہرے کو دیکھا ہے جس گھڑی شاہ امم کے چہرے کو دیکھا ہے جس گھڑی جناب عمر نے پڑھ لیا کلمہ ادب کے ساتھ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں جو ہے وہ درود اہل بیت پڑھ رہے تھے. اللہ پاک آپ کے صدق و گزارش میں مزید برکتیں وسعت رحمت عطا فرمائے. آئیے ناظرین بڑھتے ہیں ہمارے بہت خوبصورت سیگمنٹ کی طرف. پیارے دین کی پیاری باتیں جس میں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں حضرت علامہ مولانا ذکریہ المدنی دامت برکاتہم العالیہ. پہلے آپ کی جانب میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج ہیں؟ جی اللہ کرم الحمدللہ. حسن صاحب آج کا جو سوال پہلا ہے وہ آپ سے کہ فتنہ کیا ہے اور فتنہ کی کیا تعریف ہے اور یہ کیا چیز ہے ہماری عوام الناس اس کے بارے میں آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ بالکل الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ آج ہم رمضان ٹرانسمیشن کے اندر حاضر ہیں. زید قادری صاحب نے انوائٹ کیا اور یہ اچھا موضوع ہے فتنوں کے حوالے سے کیونکہ یہ دور فتنوں کا چل رہا ہے. جو فتنہ لفظ ہے یہ فتن سے نکلا ہے اور فتن کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے سونے کو تپا کر اس میں کھرے اور کھوٹے کی پہچان کرنا. پھر اس لفظ کا اطلاق جو ہے وہ فتنہ اور فساد پر یعنی فساد پر اس لفظ کا اطلاق ہونے لگا تو اس چیز کو فتنہ کہتے ہیں. تو جہاں پر بھی فساد مچے گا تو یہ لفظ وہاں پہ صادر ہوگا, اس کا اطلاق ہوگا. اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ, فرمایا کہ فتنہ قتل سے بھی بڑا ہے. تو یہ جو فساد مچانا ہے دنیا کے اندر اور خصوصاً دور حاضر میں جو فساد ہیں اور فتنے برپا ہو رہے ہیں تو یہ قتل سے بھی زیادہ ہیں. احادیث کے اندر بھی فتنے کی ممانعت آئی اور دجال کو سب سے بڑا فتنہ قرار دیا گیا. اللہ اکبر اللہ. تو
تو یہ فتنے کی تعریف تھی کہ فتنہ جو ہے وہ فتن سے ہے، اور اس کا یہ لغوی معنی ہے کہ سونے کو تپا کر اس میں کھرے اور کھوٹے کی پہچان کرنا، اور پھر اس لفظ کا اطلاق فساد پر ہونے لگا۔ تو یہ آج آپ نے فتنے کی تعریف سماعت فرمائی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں جو ہے وہ بیان فرماتے کہ فتنے کی تعریف کیا ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ہر طرح کی فتنہ سے محفوظ فرمائے اور ہر طرح کے خرافات سے محفوظ فرمائے، اور حقیقی معنوں میں جو ہے وہ ہمیں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کی تعلیمات پر عمل کر کے اس پر جو ہے وہ گامزن ہونے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ناظرین، ایک اور کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، آپ تمام احباب بھی شامل ہو جائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے اولا نبی، سب سے اولا نبی، سب سے بالا نبی، سب سے بالا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا لولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر لاڈو بینا ڈوبا ہمارا نبی، پر لاڈو بینا ڈوبا ہمارا نبی، پر لاڈو بینا ڈوبا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، جس کی دو بوندیں ہیں کوثر و سلسبیل، 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 ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، ہے وہ
بالا ہمارا نبی کے کون میں انبیاء تاجدار ملک کون میں انبیاء تاجدار ملک کون میں انبیاء تاجدار ملک کون میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی تاجداروں کا آقا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی اور غمزدوں کو رضا مجتدی دیکھے ہیں غمزدوں کو رضا مجتدی دیکھے ہیں غمزدوں کو رضا مجتدی دیکھے ہیں بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. اللہ پاک ہمیں کریم علیہ السلام سے حقیقی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آئیے ناظرین بڑھتے ہیں اپنے پیارے سیگمنٹ کی طرف، پیارے دن کی پیاری باتیں. اور علامہ صاحب سے سوال کرتے ہیں کہ اعتقادی فتنوں کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں کہ یہ اس کی ڈیفینیشن بیان فرمائے، اس کی وضاحت بھی فرمائے کہ فتنوں سے کیسے بچنا چاہیے اور کس چیز سے وابستہ ہوں تو ہم فتنوں سے بچ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے ہم نے فتنہ کی تعریف کو سماعت کیا ہے کہ فتنہ کسے کہتے ہیں. اعتقادی فتنے کے حوالے سے آپ سماعت کریں گے. سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی ذات ہے. حضور کی ذات کے حوالے سے کافی فتنے کھڑے ہوئے، لیکن دور حاضر میں جو فتنہ ہے قادیانیت کا، وہ حضور علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کے حوالے سے ہے. اس پر بڑا فتنہ اٹھا کہ انہوں نے اپنے مرزا کو نبی مانا، اور حضور علیہ السلام کا آخری نبی ہونا قرآن حکیم سے ثابت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. تو اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں. جو حضور علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کے اندر شک کرے اور انکار کرے تو وہ پکا کافر ہے. قادیانی جو ہیں یہ پکے کافر ہیں. ان کو اپنا بھائی بنانے والا یا بھائی سمجھنے والا آدمی بھی دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے جو فتنے کھڑے ہو رہے ہیں دور حاضر کے اندر، خوارج اور رافضیت کے جو فتنے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے سے جو فتنے کھڑے ہو رہے ہیں، اور معاذ اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر گستاخیاں کی جا رہی ہیں،
اور ان کو برا بلا کہا جا رہا ہے. تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق وہ ہستی ہیں کہ جن سے حضور علیہ السلام خود مشورہ فرماتے تھے. ایک بار حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے تو صحابہ کو فرمایا کہ صحابہ میں اپنی بیٹی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. تو آپ کی رائے کیا ہے؟ بی بی فاطمۃ الزہرا کا عرس مبارک بھی پیچھے 3 رمضان کو گزرا ہے. اس حوالے سے آپ نے ٹرانسمیشن کے اندر سماعت کیا ہوگا کہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان کیا ہے. تو جب حضور علیہ السلام نے مسجد نبوی میں صحابہ سے پوچھا کہ صحابہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کا کیا مشورہ ہے؟ تو سارے صحابہ بولے کہ حضور علیہ السلام اے آقا یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ کی مرضی، اچھا ہے آپ نکاح کر دیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ تشریف فرما تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے منہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، کوئی جواب نہ دیا. تو مشورے کے بعد حضور علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کے بازو کو پکڑا اور مسجد نبوی کے باہر لے گئے اور پوچھا کہ اے ابو بکر، تم تو مجھے مشوروں کے اندر باتوں میں مشورے عطا فرماتے تھے، مشوروں میں رائے عطا فرماتے تھے، اس بار آپ نے مشورہ کیوں نہیں دیا؟ اللہ اللہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرے کریم نبی نے اپنی بیٹی کے لیے جہیز کا سامان کیا تیار کیا. اللہ. حضور علیہ السلام نے جب یہ بات سنی، حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تم تو میرے دل کی باتوں تک پہنچ جاتے ہو. سبحان اللہ. پھر حضرت ابوبکر صدیق کو صحابہ میں پکڑ کے لے گئے، آپ کے بازو سے پکڑا اور صحابہ میں لے گئے اور فرمایا کہ بروز قیامت میں رب تبارک و تعالیٰ سے عرض کروں گا اے الہ العالمین میں نے سب کے بدلے چکا دیے سوائے ابوبکر صدیق کے، کہ ابوبکر صدیق کے وہ احسانات بھی ہیں کہ جو میں نے ان کے بدلے نہیں چکائے، مالک تو ہی ان کا بدلہ چکا دے. اللہ. قیامت کے دن رب تبارک و تعالیٰ ابوبکر صدیق کو راضی فرمائے گا کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کی شہزادی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کے نکاح میں آئیں. سبحان تو اللہ. پھر ایسی ہستی کے حوالے سے زبان درازی کی جائے یا ایسی ہستی کے خلاف بولا جائے تو اس کو تو عقل ہی تسلیم نہیں کرتی. بالکل ایسا. چہ جائے کہ اس کو حدیث کی روشنی کے اندر دیکھیں وہ تو بالکل واضح ہے، اور قرآن سے دیکھیں تو وہ بالکل واضح ہے. رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہوا وہ اللہ سے راضی ہوئے. جب رب فرما رہا ہے کہ وہ ان سے راضی ہے اور صحابہ اللہ سے راضی ہیں تو پھر کسی کی کیا مجال کے صحابہ کے خلاف زبان درازی کرے. اللہ اللہ اللہ. اسی طرح حضرت عمر کے حوالے سے فتنہ جو ہے، بعض لوگ حضرت عمر کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، اور حضرت عمر وہ ہیں کہ جن کے حوالے سے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. اللہ. سبحان اللہ. سبحان کتنی شان ہے حضرت عمر کی. ایک بار حضور علیہ السلام اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں تشریف فرما تھے، آرام فرما رہے تھے، تو اوپر جو ہے آسمان پر تارے تھے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم ان تاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہوں گی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تاروں کے برابر عمر فاروق اعظم کی نیکیاں ہیں. اللہ. وہ عمر کہ جن کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہوں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہاں پر تو میرے والد کا نام ہوتا. پھر پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا ان تاروں سے بھی زیادہ کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ اس سے بڑھ کر نیکیاں تمہارے والد کی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس حدیث مبارکہ سے حضرت عمر کی بھی شان ظاہر ہوتی ہے اور حضرت ابوبکر صدیق کی بھی شان ظاہر ہوتی ہے، جن کی شان کے حوالے سے خود حضور فرمائیں، جن کی شان خود حضور بیان فرمائیں اللہ. وہ کتنی اعلیٰ ہستیاں ہوں گی. اور حضرت عثمان غنی کے حوالے سے بھی زبان درازیاں کی جاتی ہیں، ان پہ لوگ تان و تشنیع معاذ اللہ کرتے ہیں. میں تو ان کا نام یہاں پہ لینا بھی گوارا نہیں کرتا بالکل. اللہ اللہ. کہ معاذ اللہ اتنے پارے تھے
40 پارے تھے، 10 پارے حضرت عثمان غنی کی بکری کھا گئی معاذ اللہ، تو ایسی باتیں کرتے ہیں تو ان کا نام لینا بھی یہاں میں گوارا نہیں کرتا۔ تو عثمان غنی وہ ہیں جن سے حضور خود حیا فرماتے ہیں، سبحان اللہ، اور وہ عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے نکاح میں حضور علیہ السلام کی 2 شہزادیاں یک کے بعد دیگرے آئیں، یعنی ایک کے بعد دوسری شہزادی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں۔ اور کچھ لوگوں کو حضرت علی کے حوالے سے تکلیف ہوتی ہے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن جب صحابی رسول حضرت علی کا ذکر ہو تو انہیں تکلیف ہو جاتی ہے۔ استغفر اللہ۔ تو یہ ایک بڑا فتنہ ہے، اس کو کہتے ہیں اعتقادی فتنہ۔ اعتقاد کے ساتھ جو چیز ریلیٹڈ ہو اسے کہتے ہیں اعتقادی فتنہ۔ اور فتنے کی طرف آپ پہلے بھی سماعت کر چکے ہیں، فساد مچانا۔ امت مسلمہ کے اندر یہ فساد مچایا جا رہا ہے کہ معاذ اللہ علی المرتضیٰ کو مولا کہنا یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ حالانکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ تو جس کو خود حضور فرما دیں کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، تو پھر 1400 صدیوں بعد پیدا ہونے والی کی کیا جرأت ہے کہ حضرت علی کے خلاف اپنی زبان کھولے۔ پھر حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے دیکھیں، بعض لوگوں کو یہ بھی بڑا فتنہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے بعض لوگ امت مسلمہ کے اندر فساد پھیلا رہے ہیں اور معاذ اللہ ان کے صحابی ہونے سے انکار کر رہے ہیں۔ اور حضرت امیر معاویہ وہ ہستی ہیں، آپ کو بتاتا چلوں، جو کاتب وحی ہیں۔ سبحان حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وحی کو لکھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے پیر مرشد نے مولانا محمد الیاس اتار قادری بانی دعوت اسلامی نے بڑا پیارا نعرہ دیا ہے جو سارے فتنوں کو جڑ سے اکھاڑنے والا ہے۔ وہ نعرہ کیا ہے؟ ہر صحابی نبی جنتی جنتی جنتی۔ اور ہر صحابی کو جن کے حوالے سے فتنے تھے میرے پیر نے ہر ایک کو نمایاں کر کے بیان کیا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ ابو بکر بھی جنتی، عمر بھی جنتی، عثمان بھی جنتی، علی بھی جنتی، امیر معاویہ جنتی۔ تو یہ ایک ولی کامل کا انداز ہے کہ فتنوں کو اس نعرے کے اندر ختم کر دیا کہ جو فتنے پھوٹ رہے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ آج فتنوں کو دور ہے، کوئی کسی صحابی کے خلاف زبان درازی کر رہا ہے، تو کوئی اپنے مسلک کی طرف لوگوں کو کھینچ رہا ہے کہ ہم حق پر ہیں، وہ دوسرا جو ہے وہ باطل پر ہے۔ اب ایک جو ان پڑھ آدمی ہے، جس کے پاس نالج نہیں ہے، اس نے دین نہیں سیکھا، تو وہ بندہ کہاں جائے؟ ایک بندہ اسے کھینچ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم حق پر ہیں، یہ باطل پر ہیں، یہ تو دین کے خلاف چل رہے ہیں۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا ایک ہی کلیہ میں بیان کروں گا۔ کسی کے حق پر ہونے کی پہچان کیا ہے؟ کسی کو اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ حق پر ہے، کسی بھی جماعت کو دیکھنا ہے وہ حق پر ہے، تو وہ کون سی جماعت ہے؟ سب سے پہلے میں بیان کر دوں، اہل سنت و جماعت حق جماعت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ اس کلیے سے ظاہر ہوگا کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان رکھتا ہے، تمام فرشتوں پر، رب تبارک و تعالیٰ کی ساری کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہے، تمام صحابہ کو ان کے مراتب کے مطابق مانتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ علی دا پہلا نمبر، حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کو حضور کی حیات کے اندر نماز پڑھانے کا موقع ملا۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ حضرت ابوبکر صدیق کی شان دیکھیں۔ تو جو بندہ تمام صحابہ کو مانے ان کے مراتب کے مطابق جو مرتبہ ان کو ملا ہے۔ اب یہ ایسے نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کو خلافت ملی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہ یہ خلافت کا مطالبہ کر رہے تھے، ابوبکر صدیق نے اپنے حق میں خلافت لے لی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جو خلیفہ پہلے بنا ہے تو سارے صحابہ کا اتفاق تھا۔ حضرت عمر خلیفہ بنے حضرت ابوبکر صدیق کے بعد تو حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ کا اتفاق تھا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ علی المرتضیٰ کا حق چھین لیا گیا۔ اور حضرت عثمان غنی جب خلیفہ بنے تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں پہ اتفاق تھا، اور علی المرتضیٰ خلیفہ بنے تو دیگر صحابہ کا اتفاق تھا۔ تو بات چل رہی تھی کہ حق پہ ہونے کی پہچان کیا ہے، کسے ہم حق پہ مانے، کون سی جماعت کو حق پہ مانے۔
ہم تو ڈگمگا رہے ہیں, ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ میں حق پہ ہوں. اب ہم کدھر جائیں کہ ان لوگوں نے ہمیں کشمکش میں ڈال دیا ہے, فلاں کہہ رہا ہے کہ میں حق پہ ہوں, دوسرا کہہ رہا ہے میں حق پہ ہوں. تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ میں عرض کر رہا تھا, تو جو تمام صحابہ کو مانے, کسی صحابی کے خلاف زبان درازی نہ کرے, وہ خواہ حضرت ابوبکر صدیق ہوں, حضرت عمر فاروق اعظم ہوں, حضرت عثمان غنی ہوں, حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہوں, کسی کے حوالے سے, حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے زبان درازی نہ کرے, اور اولیاء کو ان کے مراتب کے مطابق جو ہے وہ مانے. سبحان اللہ. تو وہ جو ہے بندہ اور وہ جماعت حق پر ہے. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں, آج کے دور کے اندر آپ کے سامنے دعوت اسلامی ہے. الحمدللہ. دعوت اسلامی یہ اہل سنت و جماعت کی ایک بہت بڑی تحریک ہے. تو اہل سنت و جماعت کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ اہل سنت و جماعت والے جو بریلوی کہلاتے ہیں, بریلوی یہ کوئی دھبا نہیں ہے, یہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف نسبت ہے. بعض لوگ بریلوی کو ایک شرک کا لفظ سمجھ لیتے ہیں اور اس سے گھن کھانا شروع کر دیتے ہیں معاذ اللہ. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو جو ایک امام اعظم امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک علاقے کی طرف منسوب تھے, جس علاقے میں رہتے تھے, اس کی وجہ سے, اس علاقے کی وجہ سے اہل سنت و جماعت بریلوی کہلاتے ہیں. سبحان اللہ. تو اہل سنت و جماعت حق پر ہیں الحمدللہ. اہل سنت و جماعت میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو کسی صحابی کے خلاف زبان درازی کرے, کسی نبی کے خلاف زبان درازی کرے, یا کسی ولی کے خلاف زبان درازی کرے. آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اولیاء کے حوالے سے لوگوں کے دو نظریے ہیں. بعض تو سرے سے انکار کر دیتے ہیں ولایت کا, وہ مانتے ہی نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں ولی کچھ ہے ہی نہیں. اور بعض وہ ہیں جو حد سے کراس کر گئے ہیں. تو یہ دونوں لوگ درست نہیں ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جو اولیاء کا سرے سے انکار کر رہا ہے, اور ایک طبقہ وہ ہے جو اولیاء کے مقام میں اس طرح تجاوز کر گیا ہے کہ وہ شرک کی حد تک پہنچ گئے ہیں. تو یہ دونوں لوگ صحیح نہیں ہیں, بلکہ اس کا جو درمیانی راستہ ہے اس پہ چلنے والے اہل سنت و جماعت جو بریلوی کہلاتے ہیں الحمدللہ وہ حق پر ہیں. اولیاء کو مانتے ہیں تو وہ شریعت کے مطابق مانتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان تو اللہ. یہ اعتقادی فتنے تھے کہ جن کو آپ نے سماعت کیا کہ صحابہ کے خلاف کس طرح اعتقادی فتنے جو ہیں اٹھ رہے ہیں, اور اس کا حل کیا ہے. ہم کس کی سنیں اور کس کی نہ سنیں؟ بس ہم اس کی سنیں جو صحابہ کو ماننے والا ہے, اولیاء سے محبت رکھنے والا ہے, حضور علیہ السلام سے والہانہ محبت رکھنے والا ہے, حضور کو خاتم النبیین مانتا ہے, اور جو ان تمام ہستیوں کے حوالے سے کسی قسم کی بھی اس کے اندر اپنا جو ہے غلط رویہ ہے تو اس کو ہم نہ مانیں, اس کے ساتھ دوستی بھی نہ رکھیں. آج جو ہمارے باپ کو گالی دے, ہم اس کو کیا کرتے ہیں, منہ تک نہیں لگاتے, ہم اسے سلام نہیں کرتے. تو یار جو حضرت ابوبکر صدیق کو گالیاں دے رہا ہے, تو اس حوالے سے ہمارا کیا نظریہ؟ ہم کہتے ہیں یہ دین جو ہے امن کا درس دیتا ہے. تو دین امن کا درس تب دے گا, دین دوستی کا درس تب دے گا تو جب وہ صحابہ کا ماننے والا ہو, سبحان اللہ. جب وہ حضور کا ماننے والا ہو, جب وہ دین اسلام کا پیروکار ہو. تو یہ اعتقادی فتنوں کے حوالے سے گفتگو تھی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے بچائے, آمین. جو لوگ ان فتنوں میں ملوث ہیں اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے. آمین آمین. ماشاءاللہ ناظرین, بہت ہی خوبصورت انداز میں جو ہے وہ وضاحت فرما رہے تھے کہ کس طرح جو ہے وہ فتنوں سے بچنا چاہیے, اور کس طرح کے فتنے کے آج کے دور میں جو ہے وہ پھیل رہے ہیں, اور ان کا ایک واحد حل بھی بتایا ماشاءاللہ کہ دعوت اسلامی جو ہے وہ الحمدللہ صحابہ کرام سے محبت کا درس بھی دیتی ہے, اولیاء کرام سے محبت کا درس بھی دیتی ہے, اب در والوں کو ماننے کا بھی کہتی ہے, اور صحابہ کو بھی, گھر والوں کو بھی اور در والوں کو بھی. اللہ پاک ہمیں مرشد اتار کا جو ہے وہ فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور پیر مرشد کے سائے میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے ناظرین بڑھتے ہیں ہمارے مہمان ثنا خان کی جانب, حافظ محمد حیان شہزاد بھائی کی جانب, اور ان سے سنتے ہیں کلام, کوئی پیارا سا کلام ہمارے ناظرین کی سماعتوں کے حوالے. مدینہ شریف کے حوالے سے انشاءاللہ میں کلام سنانا چاہوں گا. سبحان اللہ. جی اکثر لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ مدینہ شریف میں کیا رکھا ہے جو آپ لوگ بار بار تعریف. سبحان اللہ. تو میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ کیا بتاؤں کیا بتاؤں میں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں میں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے میں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا وہ مدینہ ہے بس میرا وہ مدینہ ہے کیا بتاؤں تم کو کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں اور اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے میں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے میں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں اور اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو شاعر کہتا ہے اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو کس کی آنکھوں کا کہتا ہے اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو تم اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو کس کی آنکھوں کا ارے جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں میرا دل فدا ہے مدینے والے پہ میرا دل فدا ہے مدینے والے پہ میری جان فدا ہے مدینے والے پہ میرا دل فدا ہے مدینے والے پہ میری جان فدا ہے مدینے والے پہ دل منور میرا کرینہ ہے دل منور میرا کرینہ ہے کیا بتاؤں تم کو کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام جو ہے وہ مدینہ پاک کی یاد میں پیش فرما رہے تھے اللہ پاک آپ کے سعود قداس میں مزید برکتیں وسعتیں رحمتیں عطا فرمائے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں
ایک اور کلام کی جانب، اور میں کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، آپ تمام احباب بھی شامل ہو جائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بہت پیارا کلام ہے، ایان بھائی سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی شامل ہو جائیں، انشاءاللہ ذوق بنے گا۔ فرماتے ہیں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دے، میں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا اور اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، ہاں اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، کسی کا نہیں ہونے دیتے، میں ان کا منگتا ہوں، میں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں، اور میرے گھر عیب کی کر کے کہ وہ پردہ پوشی، میرے گھر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں میرے جرموں میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، میں ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میں ان کا منگتا، اور میرے حالات ہی یاروں میرے دشمن ٹھہرے، میرے حالات
مدینہ نہیں ہونے دیتے مجھ کو دیدار مدینہ نہیں ہونے دیتے میں ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے اس وقت نہیں ہونے دیتے اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں کریم علیہ السلام سے حقیقی معنی میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ماہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور بابرکت ساعتیں جو ہیں وہ ہمارے ہاں موجود ہیں، عشرہ رحمت ہے. اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ماہ رمضان کا حقیقی معنوں میں ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ماہ رمضان المبارک میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، عشرہ رحمت جاری ہے، عشرہ مغفرت ہے، اس کے بعد عشرہ جہنم سے آزادی ہے. تو جتنے ماہ رمضان کے روزے گزر چکے اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو قبول فرمائے، جو ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات ہیں ان کو قبول فرمائے، اور جو باقی ایام رہ گئے ہیں، جو روزے رہ گئے ہیں، اللہ پاک ان میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. روزانہ قرآن پاک کا شیڈول ہو، قرآن پاک کی تلاوت ہو. روزہ تو ہوتا ہے، روزہ نام کا روزہ نہیں ہونا چاہیے، روزہ جو ہے وہ عبادات کا نام ہے، اور روزے میں عبادات بھی کرنی چاہیے. قرآن پاک کی تلاوت ہو، نماز ہو، اذکار ہوں، ذکر ہوں، اور کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کے گجرے ہوں. اور دعا کرتے ہیں کہ اس ماہ رمضان المبارک میں ہمیں اللہ پاک مدینہ کی بعد حاضری نصیب فرمائے، اور جو مدینہ میں اس وقت موجود ہیں اللہ پاک ان کے صدقے ہماری بھی جو ہے وہ مدینہ میں بعد حاضری نصیب فرمائے، مرشد کے ساتھ چل مدینہ کا مجدہ عطا فرمائے. آئیے ناظرین بڑھتے ہیں علامہ صاحب کی جانب اور اپنے سیگمنٹ کا آخری سوال کرتے ہیں. علامہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اس ماہ رمضان المبارک کے جو ایام رہ گئے ہیں ان میں ہماری جو ہے وہ ینگ جنریشن جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ ماہ رمضان کو گزارے، اور کون سی عبادت کرنی چاہیے، اور کس طرح کا ایک شیڈول ہونا چاہیے کہ روزے کا جو صبح سے لے کر سحری سے لے کر جو افطار تک، اور افطار کے بعد جو ہے وہ رات تراویح، اور اس کے بعد جتنے بھی معاملات ہیں وہ کس طرح ہمیں جو ہے وہ گزارنے چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ رمضان یہ چل رہا ہے، عملی فتنوں میں سے ایک سوشل میڈیا بھی ہے، کیونکہ فتنوں کو دور ہے اور ہمارا ٹاپک بھی فتنے پہ تھا. جو سوشل میڈیا ہے اس میں طرح کے جو فتنے ہیں وہ آ رہے ہیں. مغرب کی یہ سوچ ہے کہ مسلمان نسل جو ہے اس کی جو نوجوان لوگ ہیں اس نوجوان نسل کو سرے سے ختم کر دیا جائے. اللہ جنگ کی طاقت نہیں رہے گی اور نہ یہ جوانیاں اپنی سلامت رکھ سکیں گے، تو ان لوگوں کے اندر یہ غیرت نہیں ہوگی. تو سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے روزہ دار بھائی بھی رات دن لگے ہوئے ہوتے ہیں. فیس بک چل رہی ہوتی ہے یا معاذ اللہ یوٹیوب کے اوپر کچھ اور چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن اچھی چیز دیکھی جائے سوشل میڈیا، اس کے فوائد بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں، لیکن نقصانات زیادہ ہیں. اس چیز کو آپ بھی بلیو کریں گے. لیکن اس کے نقصانات میں سوشل میڈیا کے فتنوں میں سے کون سے چیزیں ہیں، کون سے وہ فتنے ہیں جن سے ہم نے بچنا ہے. ان میں سے گیمیں ہو گئیں. ایک پب جی گیم جو ہے یہ آئی ہے، تو یہ مغرب قوم نے اس کو ایجاد کیا ہے. مقصد کیا ہے؟ مسلم قوم کے اندر اس ایمان کی حرارت کو ختم کرنا ہے. کیونکہ اب جنگیں تو نہیں ہوتی، لیکن انہوں نے ایسے طریقے اپنائے جس کی وجہ سے نیو جنریشن کے اندر اسلام کی حرارت ہی ختم ہو جائے. اس کے پاس اتنا وقت ہی نہ بچے کہ وہ اٹھ کے جا کے نماز پڑھ لے اور وہ جا کے قرآن اٹھا لے. تو اس چیز نے نوجوان نسل کو خراب کر دیا ہے. اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے اوپر آج طرح کے جو ہے اکاؤنٹ جو ہے یوٹیوب کے بنائے جا رہے ہیں. وہ خامند جو اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے یوٹیوب چینل بنا رہا ہے. اللہ. اب اس حوالے سے بھی آپ سماعت کریں. لوگ صرف پیسہ کمانے کے لیے یوٹیوب چینل بنا لیتے ہیں. چلیں جی پیسہ تو آئے گا، جب 1000 سے زیادہ سبسکرائبر آگے جائیں گے تو ہمیں انکم ہونا شروع ہو جائے گی. اور اس میں کیا ہوگا کہ ہماری جو ہے
پیسوں کے اندر بڑھوتری ہوتی جائے گی اور ہم بیٹھ کے گھر مزے سے کھائیں گے. بیویوں کو ساتھ لے کے, بیٹیوں کو ساتھ لے کے اس طرح کے چینل بنائے جاتے ہیں جو کہ شرعاً ناجائز و حرام ہیں. اس حوالے سے آپ حدیث سماعت کریں کہ جو شخص اپنی بیوی کو یا بیٹی کو یا کسی بھی رشتہ دار کے حوالے سے غیرت نہیں رکھتا اسے دیوس کہتے ہیں. اور یہ بے غیرتی ہے. سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے بیٹا بھی دیکھ رہا ہے, ادھر باپ دیکھ رہا ہے, ادھر بیٹی دیکھ رہی ہے, نوجوان جس کو نیو آئی فون لے کے دیا ہوا ہے, باپ بڑا فخر سے کہہ رہا ہے میں نے اپنی بیٹی کو آئی فون لے کے دیا ہے, میں نے اپنے بیٹے کو آئی فون لے کے دیا ہے, لیکن بیٹا پتہ نہیں رات کو کیا کر رہا ہے. اور وہ جو چینل بنا رہے ہیں دیوس قسم کے لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کو ساتھ رکھ کے یا اپنی بیٹیوں کو ساتھ رکھ کے اس طرح کے کام کرتے ہیں. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے 3 طرح کے لوگوں پر جنت حرام کر دی ہے. اللہ کتنی طرح کے لوگوں پر؟ 3 طرح کے لوگوں پر 3 طرح کے لوگوں پر جنت کو حرام فرما دیا. فرمایا ایک وہ شخص جو ہمیشہ شراب پینے والا ہے, اللہ فرمایا اس شخص پر جنت حرام ہے. دوسرا فرمایا وہ شخص جو ماں باپ کا نافرمان ہے, والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کو دقیانوسی کا تانا دیا جاتا ہے, ان کو یہ کہا جاتا ہے تم تو اولڈ ایج کے ہو, ہم ابھی نیو ماڈرن دور کے اندر رہ رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ آج کل کیا ہو رہا ہے. معاذ اللہ سفید داڑھی والے باپ کو جھڑک دیا جاتا ہے. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس پر رب تبارک و تعالیٰ نے جنت کو حرام فرما دیا. اللہ تیسرے نمبر پر فرمایا جو دیوس ہے. دیوس کی تعریف آپ نے سماعت فرمائی جو اپنے رشتہ داروں میں غیرت نہ رکھتا ہو, بے حیائی میں خوش ہو, وہ دیوس ہے. فرمایا ایسے آدمی پر جنت حرام ہے. اس میں آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیوی کے حوالے سے غیرت رکھتے ہیں. شادیوں پہ دیکھ لیں, ویسے کہتے ہیں جی ہماری بیوی کو کوئی نہ دیکھے, ہماری بہن کو کوئی نہ دیکھے, ہماری بیٹی کو کوئی نہ دیکھے. شادیوں کے اوپر ویڈیو بنانے والا پہلے دیکھ رہا ہوتا ہے, وہاں پہ اس کی بیٹیاں اور اس کی بیوی جو ہے ویڈیو بنانے والے کے آگے ناچ رہی ہوتی ہے, وہاں پہ پتہ نہیں اس کی غیرت کہاں چلی جاتی ہے. تو یہ بھی بے حیائی پر راضی ہونا ہے. تو ایسا آدمی بھی دیوس کے حکم میں آئے گا. تو فرمایا ایسے آدمی پر جنت حرام ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے ایسے آدمی پر جنت حرام کر دی. اللہ اور عملی فتنوں میں سے ایک فتنہ بے پردگی بھی ہے. آج خامد اپنی بیوی کو لے کے جا رہا ہے بازار کے اندر تو اس کے کپڑے بالکل باریک ہیں, وہ دیکھ رہا ہے کہ پورے نوجوان اس کی بیوی کو دیکھ رہے ہیں, لیکن وہ فخر سے جا رہا ہے کہ میری بیوی کتنی خوبصورت ہے, میری بیٹی کتنی خوبصورت ہے. تو یہ حیا کا جنازہ نہیں نکل گیا یار؟ اللہ یہ بے حیائی نہیں ہے, تو یہ بے غیرتی نہیں ہے, تو یہی تو دیوسی ہے. اسی کو تو دیوس کہتے ہیں. تو جو اپنی بیٹیوں کو پھرا رہا ہے بازار کے اندر, اپنی بیوی کو پھرا رہا ہے اور ماں کو پیچھے بٹھایا ہوا ہے, بے پردہ ماں ہے اور بیٹا آگے فخر سے جا رہا ہے. تو یہ عملی فتنے ہیں. اسی طرح عملی فتنوں کے اندر لٹیرے اور جو چور پیر ہیں یہ عملی فتنوں میں داخل ہیں. اللہ آج کے دور کے اندر ان پڑھ جاہل قسم کے لوگ پیر بن گئے, اور انہی لوگوں نے اہل سنت کا جو ایک نام تھا اس کو خراب کر دیا ہے. اور انہی لوگوں کی وجہ سے وہ لوگ جو پیروں کے ماننے والے تھے وہ لوگ بھی حق سے منحرف ہو گئے, کیونکہ ان لوگوں کی خرافات ایسی تھیں کہ ان لوگوں نے معاشرے کے اندر ایسی بے حیائی پھیلائی. تو آپ کو مثال دوں, اس طرح کے پیر موجود ہوتے ہیں کہ جو اپنے بیٹے سمیت, بیٹا بھی نوجوان ہے, خود بھی ہٹا کٹا ہے, نوجوان ہے, فیملی میں جا کے بیٹھتا ہے. وہ کون سا پیر ہے جو جا کے مریدوں کے گھر, مریدنی کے گھر جا کے بیٹھتا ہے اور اس کے سر پہ ہاتھ بھی پھیرتا ہے, اس کی نوجوان بیٹی کے سر پہ بھی ہاتھ پھیرتا ہے اور گپے ہانکتا ہے؟ وہ پیر نہیں ہے, وہ جوٹے چیر ہے. ایسے لوگوں سے تو بچنا چاہیے بھائی. یہی لوگ ہیں جو دین کو خراب کر رہے ہیں, اور یہ عملی فتنے کی بڑی جڑ ہے جن لوگوں نے اسلام کے نام کو بدنام کیا ہے. اسی طرح آپ دیکھ لیں عملی فتنوں کے اندر یہ جو آج کل ٹرینڈ چلا ہوا ہے, مولوی حضرات ہو گئے, کیونکہ میں خود مولوی ہوں, خطیب بھی ہوں, حق بات میں کہیں بھی ہو کر دیتا ہوں. فتنہ کیا ہے؟ بہر ممبر پہ میں بیٹھا ہوں تو کہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دین پھیلاؤ, بلغوا انی ولو آیا, اور پھر فیس مقرر کر لینی 50,000 لاکھ.
اتنی بھاری فیسیں مقرر کرنا، پھر آ کے کہنا ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ اللہ تو یہ کیا جھوٹ نہیں ہے یار؟ ادھر آ کے حضور کی ذات پہ نعت پڑھ رہا ہے۔ ماشاءاللہ زید صاحب بھی جاتے ہیں، ان کو میں ساتھ لے جاتا ہوں، یہ بڑے بے لوث آدمی ہیں، فیسیں مقرر نہیں کرتے۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو بڑی بڑی فیسیں مقرر کر لیتے ہیں، 50,000 ہزار، حتیٰ کہ لاکھ سے اوپر بھی فیسیں مقرر ہوتی ہیں، پھر آ کے قوم کے سامنے رلانے والی بات کرنا کہ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، پھر ہاتھ بھی پھیلائے ہوتے ہیں اور اوپر نوٹوں کی بارش بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو کیا یہ جھوٹ نہیں ہے؟ کیا یہ بے عملی نہیں ہے؟ تو فرمایا جو بے عمل وائز ہے اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ واعظ لوگوں کو کچھ اور کر رہا ہے، اندر سے کچھ اور ہے، اور یہاں تک کہ جو غریب لوگ ہیں وہ کال کر دیں کہ حضرت صاحب ٹائم دے دیں، پھر حضرت کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بیچارہ فیس نہیں دے سکتا۔ دین کی خدمت ہے تو پھر بے لوث ہو، اگلے کی مرضی جتنی خدمت کر دے وہ اس کا مزاج ہے، وہ جتنی خدمت کر دے وہ ایک اس کی محبت ہے، یہ نہیں کہ سامنے والے کو تنگ کیا جائے۔ یہ بے عملی کا ایک بڑا فتنہ ہے جو پایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے فتنے ہیں، ایک دو فتنے کے بعد اجازت چاہوں گا۔ ایک فتنہ حسد بھی ہے، تکبر بھی ہے۔ آج کل حسد بڑا ہے، یہ نہیں ہے کہ مولوی ٹیسٹی پلس والوں سے حسد کرے گا، اس کا کیا تعلق ہے؟ مولوی سے حسد کرے گا، سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو حسد چل رہا ہے کہ اس کا گلا خراب ہو جائے، میری تقریر چل جائے، لوگ میری بلے بلے کریں۔ تو کیا یار یہ حسد نہیں ہے؟ لوگوں کو بیان کر رہا ہے کہ حسد جو ہے نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اور لکڑی بھی کون سی؟ جو بالکل خشک ہے۔ لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے اور اندر سے حسد کیا جا رہا ہے کہ اس کا گلا خراب ہو جائے، دو ناطقاں اکٹھے ہو جائیں تو کہے گا اس کا گلا خراب ہو جائے، میرے پہ نوٹوں کی بارش ہو جائے۔ تو یار یہ عملی فتنہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ان چیزوں سے ہم نے بچنا ہے۔ حسد سے بچنے کا طریقہ امام غزالی نے بیان فرمایا ہے کہ حسد پیدا ہو جاتا ہے، مولوی کو مولوی سے ہوگا، عالم کو عالم سے ہوگا، جو ناطقاں ہیں اس کو ناطقاں سے حسد ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ ناطقاں کو خطیب سے حسد ہو جائے، جو ہوٹل والا ہے اس کو ہوٹل والے سے حسد ہوگا، سبزی والے کو سبزی والے سے حسد ہوگا۔ حسد ہو جاتا ہے، یہ فطری بات ہے۔ اب بچنا کیسے ہے؟ تو فرمایا امام غزالی نے اس کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ دل کے اندر سوچے اور رب تبارک و تعالی سے دعا کرے کہ مالک یہ میرے اندر موذی مرض پیدا ہو رہی ہے، دور فرما دے، ایک وقت آئے گا اس سے یہ حسد کی بیماری بھی ختم ہو جائے گی۔ تو آج کے ٹرانسمیشن کے اندر آپ نے سماعت فرمایا، فتنوں کے حوالے سے اعتقادی فتنوں پر بھی پہلے آپ نے لیکچر سنا، اور ابھی آپ نے عملی فتنوں کے حوالے سے سنا۔ یہ ٹاپک تو بہت بڑا طویل ہے، چونکہ وقت مختصر ہے، آپ لوگوں کے ساتھ طے ہوتا ہے کہ 1 گھنٹے کی ہماری ٹرانسمیشن ہوگی، تو فی الوقت کے لیے ہم اجازت چاہتے ہیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمیں بیان فرما رہے تھے۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں حسد، تکبر، وعدہ خلافی، جھوٹ، بغض و کینہ سے بچائے، اور پیار، محبت، اخلاص، الفت، چاہت اور ایک محبت والا انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر اگر عمل کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ ایک محبت بھرا انداز، آپ کو ایک عاجزی والا، انکساری والا، ایک دل جوئی والا، خوش اخلاقی والا انداز آپ کو ملے گا۔ تو اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کا جو آپ کی ذات تھی، جو آپ کی تعلیمات تھیں، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ناظرین بڑھتے ہیں اپنے مہمان ثنا خان کی جانب اور آخر میں کلام سنتے ہیں، کیونکہ ہمارا سلسلے کا اختتام بھی ہونے کو قریب ہے، تو یہ ہم آخر میں کلام سنتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ایک منقبت ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ ٹرانسمیشن کو وائنڈ اپ کریں گے۔ جی بسم اللہ۔ سب کی دعا ہوتی ہے کہ اللہ پاک رمضان المبارک میں مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ تو ہماری بھی یہی دعا ہے کہ اللہ پاک جلد از جلد رمضان شریف میں مکہ شریف کی، مدینہ شریف کی بادب حاضری نصیب فرمائے۔ تو آئیے اسی حوالے سے کلام پڑھنے لگا ہوں، بہت ہی خوبصورت اور مشہور زمانہ کلام ہے، سماعت کیجیے گا۔ آخری عمر میں کیا نہ کہ دنیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، اب تو بس ایک ہی دھن
واللہ اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، اب تو بس ایک ہی دھن ہے، جالیاں دیکھوں کے دیوار رو درو باب حرم، جالیاں دیکھوں کے دیوار رو درو باب حرم، اپنی معذور نگاہوں سے میں کیا دیکھوں، اپنی معذور نگاہوں سے میں کیا دیکھوں، اب تو بس ڈاٹا غریب آقا کول میرے زندگی اٹھ کے میں آبا نال میرے پڑھنگی تو ساتے تیرا میں تو بڑی دور لالیا، صد لو مدینہ آقا، صد لو مدینہ آقا، کرو میرے پاڑیاں، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، 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 سرکار کبھی تو میں بھی کہوں، سرکار کبھی تو میں بھی کہوں، میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اب تو بس کہیں دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، اب تو بس کہیں دھن ہے کہ میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، میرے مولا میرے مولا میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں مولا، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، اب تو بس ایک دھن ہے، کاش کے بعد یوں ہی عمر بسر ہو میری، کاش کے بعد یوں ہی عمر بسر ہو میری، سحری مکے میں تو ابتدا میں طیبہ دیکھوں، سحری مکے میں تو ابتدا میں مدینہ دیکھوں، اب تو بس کہیں دھن ہے واللہ، اب تو بس کہیں دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، اب تو بس کہیں دھن ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ،
ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں جو ہے وہ کلام پاک پیش فرما رہے تھے کہ اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اسی مہینے کے صدقے، ماہ رمضان، ماہ سیام، ماہ غفران کے صدقے ہمیں مدینہ کی بعد حاضری نصیب فرمائے۔ ناظرین آئیے بڑھتے ہیں ہمارے سیگمنٹ عشق نعت کی طرف، جس میں ہمارے ساتھ ایک نعت خان بھی ہوتے ہیں، مہمان ثنا خان کے علاوہ ایک اور بھی مہمان ثنا خان ہوتے ہیں۔ آخر میں ان سے کلام سنیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ سلسلے کو وائنڈ اپ کریں گے۔ تو میں ملتمس ہوں محمد حسنین عطاری سے کہ کلام پیش فرمائیں۔ کون سا کلام پڑھیں گے؟ بے خود کیے دیتے ہیں یا کوئی اور کلام؟ نہیں، چونکہ ابھی حیان بھائی نے مدینے کی حاضری کے حوالے سے سما بنایا ہوا تھا تو اسی کے حوالے سے ہی چند اشعار پڑھ کے جی انشاءاللہ۔ بسم اللہ۔ مدینے مجھے کو بلا لے، بہت اداس ہوں میں، مدینے مجھے کو بلا لے، بہت اداس ہوں میں، غم جہاں سے بچا لے، بہت اداس ہوں میں، غم جہاں سے بچا لے، بہت اداس ہوں میں، کرم حضور ہو ایسا کہ سارا گھر آئے، کرم حضور ہو ایسا کہ سارا گھر آئے، میرا سوال نہ ٹالے، بہت اداس ہوں میں، میرا سوال نہ ٹالے، بہت اداس ہوں میں، بڑی پناہ ہمیں آیا جو آیا طیبہ میں، بڑی پناہ ہمیں آیا جو آیا طیبہ میں، میری حیات بچا لے، بہت اداس ہوں میں، میری حیات بچا لے، بہت اداس ہوں میں، مصیبتوں نے میرے گھر پہ پہرا ڈالا ہے، پیارے آقا مصیبتوں نے میرے گھر پہ پہرا ڈالا ہے، اداسیوں سے بچا لے، بہت اداس ہوں میں، اداسیوں سے بچا لے، بہت اداس ہوں میں، نہیں ہے غیر اجاگر غلام آپ کا ہے، نہیں ہے غیر
بہت اداس ہوں میں گرا ہوا ہے اٹھانے بہت اداس ہوں میں مدینے مجھ کو بلا لے بہت اداس سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. مدینہ کی پاک کی یاد میں بہت ہی خوبصورت کلام جو ہے ماشاء اللہ محمد حسنین عطاری پیش فرما رہے تھے. اللہ پاک آپ کے سوز و قداس میں مزید برکتیں وسعت رحمت عطا فرمائے. ناظرین جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ اس پیج کو جو ہے وہ لائک بھی کیجئے, فالو بھی کیجئے, شیئر بھی کیجئے. یہ ٹرانسمیشن آپ حافظ زاہد عطاری کے آفیشیل یوٹیوب چینل سے, آفیشیل فیس بک پیج سے اور قادری رضوی کے آفیشیل فیس بک پیج سے دیکھ رہے ہیں. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے. ناظرین ہمارے سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا. ملیں گے اگلے سلسلے میں, تب تک لیے اپنے میزبان حافظ محمد زاہد عطاری کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عشق رمضان 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 عشق رمضان